میرے نبی کے پیٹ میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں گیا۔ اپنی ماں کو یاد کر کر کے روتے رہے، اپنی ماں کے فراق میں روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے مدینے میں، مکے میں کئی مرتبہ پیارے نبی کو دیکھا کہ رات کی تنہائی میں بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم قدموں میں آ گئے، یا رسول اللہ اتنا کیوں روتے ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مجھے میری ماں یاد آتی ہے۔ ہائے ماں کو یاد کیا۔ اللہ نے جب ماں کو تخلیق کرنے لگا نا، اللہ جب ماں کو بنانے لگا، فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں جاؤ چاند کی ٹھنڈک لے کے آؤ، فرشتوں جاؤ سورج کی تمازت لے کے آؤ، فرشتوں گلاب کے پھولوں کے رنگ لے کے آؤ، فرشتوں جاؤ پھولوں کی خوشبو لاؤ، فرشتوں جاؤ سمندروں کی گہرائی لاؤ، جاؤ دریاؤں کی روانی لاؤ، جاؤ موجوں کا جوش لاؤ، فرشتوں جاؤ صبح کا اجالا لاؤ، فرشتوں جاؤ کائنات کی ہر خوبصورت چیز کا عکس لے کے آؤ، فرشتوں جاؤ ان پہاڑوں کی بلندی لاؤ، زمین کے سینے سے گہرا سینہ لے کے آؤ، سمندروں کی گہرائی لے کے آؤ۔ ربا کرنا کیا ہے؟ فرمایا ماں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، ماں کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے سمندروں کی گہرائی کو ناپنے والا شاید کوئی آلہ آ گیا ہو پیمائش کرنے کے لیے، لیکن خدا پاک کی قسم ماں کی محبت کی گہرائی آج تک کوئی نہیں پیمائش کر سکتا۔ آسمان کے ستاروں کو تو شاید کوئی گن سکے، لیکن ماں کی محبت کی گہرائی کوئی نہیں گن سکتا۔ شاید پہاڑوں کے سنگریزے دنیا میں کوئی گنتی کر سکے تو کر سکے، لیکن ماں کی محبت اور ممتا کے جو سنگریزے ہیں انہیں کائنات میں کوئی نہیں گن سکتا۔ شاید سمندر کے قطروں کو تو گنا جا سکتا ہو، لیکن ماں کی محبت کے جو قطرے ہیں کائنات میں کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ، پیارے نبی نے فرمایا جہاد کے لیے کون تیار؟ ابو ہریرہ نے نام لکھوا دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام گھر گئے، گھر جا کے جہاد کی تیاری کی، زرہ پہنی، خود پہنی، لوہے کی ٹوپی، لوہے کے بوٹ پہنے، اسلحہ سجایا، تلوار ہاتھ میں لی، ماں سے کہنے لگے اماں جان مجھے اجازت دو میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میں بڈھی ہاں، میری خدمت کون کرے سی؟ تو ہی کوئی تو تا ویندا پہ پیچھے میری خدمت کون کرے سی؟ عرض کیا مجھے نہیں پتا اماں جان، بس میرے نبی نے ترغیب دی ہے، میں تیار ہو گیا۔ پیارے نبی نے فرمایا دیکھ بیٹا تجھے میرے دودھ کی قسم ہے تو نہ جا میری خدمت کر، تو نہ جا میری خدمت کر۔ بیٹا تیار ہو کے جہاد کا ساز و سامان لے کے پیارے نبی کی بارگاہ میں پہنچا۔ ادھر سے ماں نے ایک قاصد بھیج دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا دیوانہ ابو ہریرہ، اسے میں نے روکا ہے، یہ رکتا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ جہاد کی تیاری کر کے مسجد نبوی میں پہنچے، پیارے نبی کو سلام کیا، پیارے نبی نے چہرہ پھیر لیا، یا رسول اللہ السلام علیکم، پیارے نبی نے چہرہ اس طرف پھیر لیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ناراضگی کی وجہ؟ یا رسول اللہ جہاد پہ جا رہا ہوں۔ فرمایا تیرا جہاد مجھے کوئی قبول نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا جب تجھے تیری ماں نے کہہ دیا ہے کہ میری خدمت کر، جہاد سے بڑا ثواب ہے ماں کی خدمت کرنا، جہاد سے بڑا ثواب ہے ماں کی خدمت۔ وہ بھی عرب کی تاریخ تھی کہ 3 بیٹوں نے فیصلہ کیا اے بڈھی ماں ساکو روزانہ رات کو تانگ کریں دیئے، کھنگ کر کر کے نہ آپ سمجھیے نہ ساکو زمن دے دی۔ اللہ معاف کرے ایسی بدبخت اولاد سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، 3 عرب کی تاریخ کا واقعہ، انہوں نے فیصلہ کیا چلے ماں کو مونڈے تے چاہو یہ کو منڈی لا کے بیچ آنے۔ عرب کی تاریخ کا واقعہ، اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا، عرب کی منڈی میں جا کے 900 درہم میں ماں کو بیچ دیا، 300 تقسیم کر لیا۔ یہ عرب کا دور تھا۔ اس عرب کے دور میں میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی جنت کو کھینچا، اللہ کی جنت کو کھینچا، اللہ کی جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ کے فرمایا اوے تہجد گزارو، اوے نماز پڑھنے والو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والو، سنو سنو سنو، اگر جنت چاہیے ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو۔
ہم پڑھتے تھے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اگر تمہیں تمہارا ذہن کمزور ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، قرآن یاد نہیں ہوتا، حدیث یاد نہیں ہوتی، تمہیں سکول کا سبق یاد نہیں ہوتا، فرمایا کرتے تھے اپنی ماں کے پاؤں دھو کے پانی پی لو۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت میں نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ 57 سال گزر گئے، 57 سال۔ پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے 57 سال کے بعد آخری حجۃ الوداع، پیارے نبی کی عمر مبارک 63 سال، 57 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آ رہا کہ حجۃ الوداع 50,000 سے زیادہ صحابہ مکہ المدینہ منورہ سے چلے مکہ المکرمہ کی طرف۔ یہ مقام ابوا آیا جہاں اماں کی قبر تھی۔ پیارے نبی نے اونٹنی کی تنابیں کھینچ دی، روک دی اونٹنی، 50-60 ہزار صحابہ کا لشکر رک گیا۔ یا رسول اللہ، رکنے کی وجہ؟ پیارے نبی نے فرمایا میں آج رات یہیں پہ گزارنا چاہتا ہوں۔ خیمے لگ گئے، رات کا آخری حصہ ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ پیارے نبی اپنے خیمے سے روانہ ہوئے، اونٹنی پر ایک جنگل کی طرف چلے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہوا، ہم بھی پیارے نبی کے پیچھے پیچھے چلے۔ حضور علیہ السلام 57 سال بعد اپنی اماں کی قبر پہ پہنچے۔ ہائے، 57 سال کے واقعات نے میرے نبی کے دل سے ماں کے غم کو دور نہیں کیا۔ 57 سال کے بڑے بڑے عروج اور بڑے بڑے واقعات نے میرے نبی کے دل سے ماں کی محبت کو ختم نہیں کیا۔ 57 سال بعد ابوا کی جگہ ہے اور اماں آمنہ کی قبر ہے۔ ہائے ہائے، بڑا عجیب سیرت کی کتابوں نے نقشہ کھینچا۔ حضور علیہ السلام وہاں پہنچے اور یوں دونوں پاؤں کھڑے کر کے یوں سر یہاں رکھ کے صحابہ فرماتے ہیں روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، فجر کی اذان ہو گئی۔ پیارے نبی علیہ السلام رو رہے ہیں۔ صحابہ نے دست بستہ عرض کیا یا رسول اللہ نماز کا وقت نکل رہا ہے، یا رسول اللہ فجر کا وقت تنگ ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں پیارے نبی نے چہرہ مبارک اٹھایا، آنکھیں مبارک آنسوؤں سے تر تھی، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، کپڑے آنسوؤں سے تر تھے۔ ابوا کے مقدس پہاڑ کی سینے پر پیارے نبی کے آنسوؤں کی وجہ سے پہاڑ کا پتھر گیلا تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا اے لوگو، مجھے آج میری ماں یاد آ رہی ہے۔ اے ماؤں کو نہ بھلاؤ، جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی قبروں پہ حاضری دیا کرو، ماؤں کی قبروں پہ بیٹھا کرو۔ تمہیں نہیں پتا جن کی مائیں زندہ ہیں قدر کرو۔ تمہیں جاؤ کبھی ان سے پوچھو، یہ سفید داڑھیوں والے جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی، جاؤ ان کو قبرستان میں جا کے ان کے دل کے آنسو سنا کرو۔ اگر تمہارے اندر سننے کی طاقت ہے تو کبھی ان کی آنکھیں پڑھا کرو، کبھی ان کے دل کے اندر ماں کی جدائی سے اٹھنے والے درد کے شور کو سنا کرو۔ اپنی ماں کی قدر کرو، اپنے باپ کی قدر کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ یا رسول اللہ اس جنت میں گھسنے کا راستہ؟ پیارے نبی نے فرمایا باپ۔ پیارے نبی نے فرمایا باپ، اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت رکھ دی ہے، لیکن اس کے اندر داخل ہونے کا راستہ پیارے نبی نے فرمایا باپ تمہارے جنت میں داخلے کا دروازہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم سے اللہ راضی ہے یا ناراض، اگر ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہے یا ناراض، وہ دیکھے کہ میری ماں اور باپ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ اگر دنیا میں تو نے اپنے ماں اور باپ کو ستایا تو یاد رکھ کہ تجھ سے اللہ بھی ناراض ہے اور محمد الرسول اللہ بھی ناراض ہیں۔